ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين قال الله في شانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون مل کر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ توبہ کی 111ویں آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل ہوا. پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ مومنوں سے خرید چکا ہے، یہ سودا ہو چکا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے. کیا خرید چکا ہے مومنوں سے؟ انفسہم، ان کی جانیں ان سے خرید چکا ہے، واموالہم، ان کا مال ان سے خرید چکا ہے. کس کے بدلے؟ بأن لہم الجنہ، پروردگار عالم نے ان سے ان کی جان خریدی، پروردگار عالم نے ان سے ان کا مال خریدا، اور اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے انہیں جنت کا تحفہ دے دیا. یہ طے ہو گیا. ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے فیقتلون، یہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، یہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ نتیجہ دیکھتے ہیں، یہ نتیجہ نہیں دیکھتے، یہ رزلٹ نہیں دیکھتے، یہ وظیفہ دیکھتے ہیں، یہ ذمہ داری دیکھتے ہیں، یہ رسپانسبلٹی دیکھتے ہیں. ہم مارے جائیں یا ہم مار دیں، ظاہری طور پہ ہم کامیاب ہوں یا ظاہری طور پہ ہم ناکام ہوں، فرق نہیں پڑتا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر ہونے چاہیے.
ہم اگر اللہ کی راہ پر ہیں، اگر ہم خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہم راہ خدا میں پروردگار عالم کی خاطر باقی ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ ظاہری طور پر مار کر جیت جائیں یا ظاہری طور پر مر کر ظاہری طور پہ ناکام ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وعدہ ہو چکا ہے کہ اگر ظاہری طور پر ناکام بھی ہوئے تو باطنی طور پر، حقیقی طور پر کامیاب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تم سے وعدہ کر چکا ہے۔ کس کا وعدہ؟ جنت کا وعدہ۔ دو سوالات ہیں یہاں پر کہ کیا انسان جنت کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دے؟ اس کا جواب کل دوں گا۔ آج ایک اور سوال کا جواب، یہ کب ہوا معاملہ؟ معاملے کے لیے تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا۔ پروردگار عالم میری جان خرید رہا ہے، پروردگار میرا مال خرید رہا ہے، تو پروردگار مجھے تو بتا دے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے خبر دی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایک ہے خریدنے والا، وہ ہے پروردگار، ایک ہے بیچنے والا، وہ ہے مومن۔ ایک ہے جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ جان اور مال۔ جس چیز کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ یہ سب چیزیں تو ہو گئی، اللہ خرید رہا ہے، مومن بیچ رہا ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ ہے جان اور مال، جو چیز عوض میں دی جا رہی ہے وہ ہے جنت۔ پروردگار میں جو بیچ رہا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے نا، میرے علم میں ہونا چاہیے، بلکہ علم سے بڑھ کر میری رضا ہونی چاہیے۔ جب تک میری رضا نہ ہو کیسے تو میری چیز کو خرید سکتا ہے؟ میں نے کب رضا دی؟ میں نے کب بیچا جو اللہ خرید رہا ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بیچا؟ نہیں بیچا۔ میں نے بیچا؟ نہیں بیچا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے خرید لیا، تو پروردگار میں بیچنے کے لیے نکالوں گا تب تو خریدے گا نا۔ میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے، تو نے خرید کیسے لیا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اب جواب اسی آیت میں موجود ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے سب سے خرید لیا جان اور مال، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور مال کو خریدا۔ جیسے ہی تم نے توحید کا اقرار کیا، جیسے ہی تم نے رسالت و ولایت کا اقرار کیا، یعنی تم اس بات کا اعلان کر رہے ہو، تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو، تم اس بات کے لیے رضامندی کا اظہار کر رہے ہو کہ پروردگار جو میں یہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ کہنے کے بعد اب میری جان نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے، میری جان تیرے حوالے، میرا مال تیرے حوالے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ چوتھے امام حج کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین سلطان الراشدین حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، میرے مولا حج پر موجود ہیں، حج کر رہے ہیں۔ اب کس ماحول میں؟ آپ کے سامنے کل بیان کیا، ایک طرف یزید کا فتنہ گیا تو عبد الملک بن مروان کی حکومت، حجاج بن یوسف کا فتنہ۔ ایک دفعہ درود پڑھیں مل کر محمد اور عالم۔ جی، ایک طرف واقع حرہ کی مشکلات، ایک طرف عبد الملک بن مروان کی فاسد اور فاسق حکومت، ایک طرف حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم، ایک طرف اٹھنے والی تحریکیں، اور اس وقت میرے چوتھے امام کیا کر رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ آنے والے نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟
کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کا مال خرید لیا، ان کی جان خرید لی، اور اس کے بدلے میں اللہ انہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ آپ ظالم حکومتوں میں آپ اس ظلم و ستم میں حج کر رہے ہیں، کیوں آپ جہاد نہیں کر رہے؟ کیوں آپ باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیوں آپ ظالم کے خلاف قیام نہیں کر رہے؟ امام نے کہا دیکھ ناطق قرآن کے سامنے قرآن کی آیات آ کر پیش مت کر۔ تو قرآن کی ایک آیت جانتا ہے، ہمارے سینے میں پورا قرآن موجود ہے۔ تو جو آیت پڑھ رہا ہے تو نے صرف وہی پڑھی ہے، اس کے بعد والی بھی آیت پڑھی ہوتی تو کبھی امام پہ اعتراض نہ کرتا۔ تو نے اگر اس کے بعد بھی آیت پڑھی ہوتی، امام پر اشکال نہ کرتا، امام پر معترض نہ ہوتا۔ تو نے سورہ مبارکہ توبہ کی 111ویں آیت تو پڑھ دی، لیکن 112ویں آیت نہیں پڑھی۔ پروردگار عالم 112ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی یہ آیت پڑھی، جیسے ہی اس آیت کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجاہدوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا، یا اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، فرق نہیں پڑتا، فوراً سے اگلی آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ الراکعون الساجدون السائحون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ پروردگار عالم ایک ایک کر کے ان کی صفات بیان کر رہا ہے۔ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا پہلے کہ یہ جنگ کرنے والے ہوں گے، یہ تلوار چلانے والے ہوں گے، یہ گھوڑا چلانے والے ہوں گے، ان کے پاس ڈھال بہت اچھی ہوگی، یہ جنگجو ہوں گے، یہ ماہر ہوں گے جنگ میں۔ نہیں، پروردگار کہہ رہا ہے یہ رکوع بہت اچھا کرتے ہوں گے، یہ سجدہ بڑا اچھا کرتے ہوں گے، یہ حمد کرتے ہوں گے صبح و شام، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام، یہ صبح و شام پروردگار عالم کا ذکر کرتے ہیں، یہ صبح و شام پروردگار عالم کی یاد میں رہتے ہیں، یہ صبح و شام پروردگار عالم کو یاد کرتے ہیں۔ چوتھے امام کہتے ہیں بتا ایسے افراد ہیں جن کے بلبوتے پر میں قیام کروں؟ ایسے افراد ہیں معاشرے میں؟ اگر ایسے افراد نہیں ہیں تو یاد رکھ میں جہاد کر رہا ہوں، لیکن تلوار سے نہیں بلکہ فکروں کو تبدیل کر کے اپنی زبان سے جہاد کر رہا ہوں۔ اور یہ جہاد اسی جہاد کا تسلسل ہے جو میرے بابا نے کربلا میں کیا تھا۔ اگر میرے بابا نے تلوار سے جہاد کیا تھا تو میں اسی جہاد کی حفاظت اپنی زبان سے، اپنے کلام سے کر رہا ہوں۔ اور کس خوبصورت انداز میں میرے چوتھے امام نے اپنے باپ کے مقصد کو بھی بچایا ہے، اپنے بابا کے پیغام کو بھی بچایا ہے، اپنے بابا کے مشن کو بھی بچایا ہے، اپنی بابا کی تحریک کو بھی بچایا ہے۔ آپ سوچیں اگر شام میں امام کا خطبہ نہ ہوتا، اگر نہ ہوتا امام زین العابدین کا خطاب، کربلا ہم تک نہ پہنچتی، کربلا میں رہ جاتی، امام حسین کا ہدف کربلا تک محدود ہو جاتا، رہ جاتا کربلا تک، منحصر ہو جاتا کربلا میں۔ جیسے ہی امام مسجد دمشق میں پہنچے ہیں اور ایک خطیب منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے آل محمد آپ کے سامنے، یہ ہے آل محمد کا مقام، اور یہ ہے بنو امیہ کا مقام، یہ ہے بنو امیہ کا خاندان کس بلندی پر، اور یہ ہے نعوذ باللہ آل محمد، یہ ہیں اہل بیت۔ امام نے کہا ویحکا یا ایھا الخاطب اشترا مرضات المخلوقین بسخط الخالق۔ اے خطیب حیا نہیں آتی؟ اے خطیب شرم نہیں آتی؟ اے خطیب غیرت نہیں آتی؟ کچھ خدا کا خوف نہیں ہے؟ وائے ہو تجھ پر، ویحکا، بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ کیا ایک جملے میں میرے مولا نے نصیحت بھی کر دی، وصیت بھی کر دی، اپنا پیغام بھی بچا لیا،
وہ جو بات کر رہا تھا اور اس کے جیسے جتنے خطبے دے رہے تھے شام میں سب کو نابود کر دیا. اور ایک جملہ کہا, ایسا جملہ جو قیامت تک باقی رہ جائے, صرف اس خطیب کے لیے نہیں, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ہر شیعہ کے لیے, خبردار دنیا لینے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا. دنیا کے لیے کبھی ایسا کام مت کرنا. دنیا اور آخرت جب مقابلے پر آ جائے, اب تمہارے پاس ایسا ہوتا ہے, سب کی زندگی میں ہوتا ہے, یا دنیا کو انتخاب کرنا ہے یا آخرت کا انتخاب کرنا ہے. ایک دھوکہ دے کر, ایک جھوٹ بول کر, چند پیسوں کے لیے کچھ فریب دے کر آپ دنیا والے کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. پروردگار عالم آپ کو دیکھ رہا ہے. قرآن کی یہ آیت ہے نا, یہ آیت انسان کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. جو میز کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں. اگر آپ کی دکان ہے تو آپ کسٹمر کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ آنے والے شخص کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کسی کے پاس گئے ہیں تو جو میز کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن ایک آیت یاد رکھیے گا, علم یا علم, کیا تم نہیں جانتے, ان اللہ یرا, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہے. مسلسل ایک آنکھ ہے پروردگار عالم کی جو مسلسل تمہیں دیکھ رہی ہے, جو مسلسل تمہارے اوپر ہے. پروردگار عالم اسی سورہ مبارک کے علق میں فرماتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی, انسان طغیان کرتا ہے, انسان سرکشی کرتا ہے, انسان اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی, انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ پروردگار, قرآن ہے نا, دیکھیں کتنی عظیم کتاب ہے. پروردگار تو نے بیماری تو بتا دی, بیماری کی وجہ بھی بتا دے. جب تک بیماری ڈائگنوز نہیں ہوگی تب تک علاج ہو ہی نہیں سکتا نا. پروردگار تو نے بیماری تو بتا دی, دوا دینے سے پہلے اس کی وجہ بھی بتا دے. میرے سر میں درد ہو رہا ہے, اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو پیناڈول دے دے, اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو تلاش کرے کہ یہ سر درد کی وجہ کیا ہے. بخار ہو رہا ہے, فیور ہو رہا ہے, جسم گرم ہو رہا ہے, یہ بیماری نہیں ہے. پیناڈول دے کے آپ اس تپش کو تو کم کر سکتے ہیں, اس حرارت کو تو کم کر سکتے ہیں, لیکن بیماری کا علاج نہیں کر سکتے. بیماری کا علاج کب ہوگا؟ جب ٹیسٹ ہو جائے, پتہ چل جائے کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے. پروردگار تو نے بیماری تو بتا دی, بیماری کیا ہے؟ ان الانسان لیطغی, انسان طغیان کرتا ہے, انسان سرکشی کرتا ہے, انسان اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے. پروردگار کیوں کرتا ہے؟ الرآہ استغنا, اپنے آپ کو اپنے رب سے بے نیاز دیکھتا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. الرآہ استغنا, اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. تمام تر بیماریوں کی وجہ یہ استغنا ہے, اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا, اپنے آپ کو اللہ سے الگ سمجھنا. میں ایسا نہیں ہے مخلوق ہوں اور وہ خالق ہے, وہ الگ میں الگ. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے توحید کے بارے میں کہ وہ وہاں پر ہے میں یہاں پر ہوں, اس نے مجھے خلق کر دیا بس ختم. نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہماری توحید کیا ہے؟ ہماری توحید یہ نہیں کہ اس نے خلق کر دیا وہ الگ میں الگ. نہیں, ہماری توحید یہ ہے کہ وہ مسلسل مجھے فیض دے رہا ہے تب میرا وجود باقی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کرم رکا وجود ختم. ایک لمحے کے لیے بھی تسلسل کے ساتھ فیض آ رہا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی وہ کرم کا سلسلہ منقطع ہوا وجود ختم, تباہ, برباد, نابود. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو بے نیاز مت سمجھنا اس ذات سے. میرے اور آپ کے مولا اور آقا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, میرے مولا دعائے عرفہ میں عجیب جملہ فرماتے ہیں, سمجھنا مشکل ہے. سنیں میرے مولا کیا کہتے ہیں. الہی, مولا حسین دعائے عرفہ میں, الہی
अन्नल जाहिलो फी इल्मी, परवरदिगार अगर मेरे पास इल्म हो ना, इल्म हो तब भी मैं जाहिल हूं, अगर मेरे पास इल्म हो तब भी तेरे सामने जब आता हूं तो अपने आप को जाहिल महसूस करता हूं। कौन कह रहा है? मौला हुसैन। फ़कैफ़ा ला अकूनो जहलन फी जहली, अगर मैं कुछ जानता हूं तब भी जाहिल हूं। परवरदिगार अभी तो मैं कुछ नहीं जानता, फिर मेरे जहल का क्या आलम होगा। इमाम सब कुछ जानते हैं, माजी हाल मुस्तकबिल को जानते हैं, गुज़श्ता खबरों को जानते हैं, आइंदा होने वाले वाक़यात को जानते हैं, लेकिन जब खुदा के इल्म के सामने अपने इल्म का मुकायसा कर रहे हैं, खुदा के सामने अपने इल्म को देख रहे हैं, तो समझ रहे हैं मैं कुछ भी नहीं जानता। परवरदिगार अगर जानता होता तब भी नहीं जानता था, तेरा इल्म इतना ज्यादा है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता हकीकत में। और ये मजाज नहीं है, ये मुबालगा नहीं है, ये इमाम हुसैन की जबान है, ये कोई मजाज और कोई मुबालगा नहीं है, ये हकीकत है इमाम हुसैन की जबान में। फिर आप कहेंगे मौला तो जानते हैं, मौला क्यों कह रहे हैं मैं जाहिल हूं? हाँ, मौला जो जानते हैं वो अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ भी अपना नहीं देख रहे, एक जर्रे को भी अपनी तरफ से नहीं देख रहे। दुनिया और आखिरत का इख्तियार है, दुनिया और आखिरत पे तसर्रुफ है, लेकिन अल्लाह की जानिब से अता करदा है। कायनात के जर्रे जर्रे पर आइम्मा का तसर्रुफ है, लेकिन फिर भी कहते हैं अनल हकीरो अनल फकीरो अनल मिस्कीन। क्यों? आप तो मिस्कीन नहीं है, आप तो कायनात के हर जर्रे पे इख्तियार रखते हैं, आप तो विलायत तकवीनी रखते। क्यों? सब कुछ रखते हैं, लेकिन अल्लाह की अता करदा ताकत से रखते हैं। कितना मुश्किल अकीदा, कितनी आसानी से हल हो जाता है तवस्सुल का। हम इमाम से मांगते हैं, ये शिरक नहीं है, ये ऐन तौहीद है। जब हम ये समझकर मांगें कि इमाम मदद कर रहे हैं अल्लाह की अता करदा दी हुई ताकत से, फिर ये शिरक नहीं रहता, फिर ये ऐन तौहीद बन जाता है। फिर बाबुल्लाह से मांगना खुदा से मांगना होता है। फिर बाबुल्लाह के दर फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती परवरदिगार इमाम हुसैन के सदके में दे दे, परवरदिगार इमाम हुसैन के वसीले से दे दे। नहीं नहीं नहीं, ए हुसैन आप दे दें, ए अब्बास आप दे दे, ए सैयदा आप दे दे, ए इमाम जमाना आप दे दे। ये तौहीद है, ये तौहीद है, ये तौहीद, और यही तौहीद है, और यही तौहीद है। अगर बाबुल्लाह को छोड़ के खुदा तक जाएंगे तो ये चोरी कहलाएगी, अगर दरवाजे से खुदा तक जाएंगे तो ये वो रास्ता कहलाएगा जिससे पहुंचने का खुदा ने हुक्म दिया है। खुदा तक पहुंचो, लेकिन इब्लीस की तरह नहीं। ए परवरदिगार तुझे सजदे करूंगा, लेकिन तेरे बनाए हुए के आगे नहीं झुक सकता। ये इब्लीस की तौहीद है, ये शैतान की तौहीद है। जितने कहेगा तुझे सजदे करूंगा, लेकिन आदम को एक सजदा नहीं कर सकता। परवरदिगार ने कहा ना तेरे सजदे चाहिए, ना तेरी इबादत चाहिए, ना तेरा जिक्र चाहिए। अगर मेरे बनाए हुए खलीफा को सजदा नहीं कर सकता तो ऐसे सजदे की मुझे भी जरूरत नहीं है। इमाम के दर से खुदा तक जाना कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी मेरे मौला हुसैन कह रहे हैं। जब आके किसी ने पूछा मा मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मारिफत क्या है? क्या सवाल है? मा मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मारिफत क्या है? मौला हुसैन कहते हैं मारिफतो आहले कुल्ले ज़मानिन इमामहुम, तुम अपने ज़माने के इमाम को पहचानो, तुमने अल्लाह को पहचान लिया। इलल शराय में शेख सदूक ने ये रिवायत लिखी है। शेख सदूक वो जो इमाम ज़माना की दुआ से इस दुनिया में आए, वालिद मुहद्दिस हैं, औलाद नहीं हो रही है, परेशान है, इमाम से तवस्सुल करते हैं। इमाम कहते हैं तुझे औलाद देंगे, और ऐसी औलाद देंगे जिसकी वजह से हमारी अहादीस बाकी रहेंगी। शेख सदूक की विलादत होती है। शेख सदूक एक नहीं है, सैकड़ों किताबें लिखते हैं अहले बैत की अहादीस और अहले बैत की रिवायात में, सैकड़ों रिवायत। ये मकाम इलल शराय में इस रिवायत को लिखा कि क्या कहा मौला हुसैन ने, अपने ज़माने के इमाम को जैसे ही पहचाना
تم نے اللہ کی صفات کے مظہر کو پہچان لیا. اللہ کی صفات جس ذات میں متجلی ہے، جس ذات سے ظہور کرتی ہے، اللہ کی صفات جلال ہو، اللہ کی صفات جمال ہو، اللہ کی صفات جبروت ہو، اللہ کی صفات بزرگی، اللہ کی جتنی صفات ہے، جتنی صفات کمالیاں ہیں، سب کے سب امام کی ذات سے ظہور کرتی ہے. امام کو پہچان لیا یعنی خدا کو پہچان لیا. بس امام حسین نے کیا کہا دعائے عرفہ میں؟ الہی ان الجاہل فی علمی، اگر میرے پاس علم ہونا تب بھی میں جاہل ہوں، فکیف لا اکون جاہلا فی جہلی، پھر میں اپنے جہل میں کیسے جاہل نہیں ہوں گا. الہی ان الفقیر فی غنائی فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. اگر کچھ ہو نا، کچھ گنا ہو، کچھ میرا ہاتھ کھلا ہوا ہو، کچھ میں غنی ہوں، تب بھی فقیر ہوں، تب بھی مانگنے والا ہوں. پروردگار ابھی تو میں واقعی مانگنے والا ہوں، اگر کچھ ہو تب بھی میں تیرے سامنے فقیر ہوں، تو ابھی تو میں تیرے سامنے حقیقت میں فقیر ہوں، پھر کیوں کر تیرا فقیر نہیں ہوں گا. کیا معرفت ہے نا، کیا مقام ہے توحید کا. کتنا چھوٹا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بزرگی کے سامنے. کون ہے امام کی صفات کا مظہر؟ عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، نفس اللہ، روح اللہ. کون ہے امام؟ اللہ کی تمام تر صفات کا مظہر. لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کس طریقے سے عبد کی منزل پر لے کر آ رہے ہیں، کس طریقے سے عبودیت کی منزل پر فائز ہو رہے ہیں. بات کہاں سے چلی تھی؟ جب دنیا اور آخرت مقابلے پر آ جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ علق میں؟ ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے، انسان سرکشی کرتا ہے. پروردگار ٹھیک ہے بیماری بتا دی، اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ بیماری کی وجہ بتا دے، کیوں ہوئی ہے یہ بیماری. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا. یہاں سے دعا عرفہ کی بات نکلی تھی. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج نہیں سمجھتا. پروردگار علاج کیا ہے دیکھیں، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کا معجزہ ہے. پروردگار بیماری بتا دی، بیماری کی وجہ بھی پتہ چل گئی، ڈائگنوز ہو گئی بیماری کس وجہ سے ہے. اب علاج بتا دے. وہ قرآن ہی کیا جو بیماری بتا دے، بیماری کی وجہ بتا دے، بیماری کا علاج نہ بتائے. پروردگار عالم نے ان 3 آیتوں میں، سورہ علق کی آیتیں ہیں، پروردگار عالم نے ان 3 آیتوں میں بیماری بھی بتائی ہے، بیماری کا سبب بھی بتایا ہے، بیماری کی دوا بھی بتائی ہے. کلا ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے. کیوں؟ ارآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے. ان الی ربک لرجعا، علاج کیا ہے، دوا کیا ہے؟ یہ سوچو تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کے واپس جانا ہے. بس یہ تصور کرو. جیسے ہی تم نے یہ تصور کر لیا میں اس کی طرف سے آیا ہوں، اس کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے. جس کو حساب دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی بارگاہ میں گناہ کرو. ہو ہی نہیں سکتا. آگ میں ہاتھ ڈالتے ہو، نجاست کو کھاتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ وہ کبھی ہے، معلوم ہے کہ وہ آلودہ ہے، معلوم ہے کہ وہ کثیف ہے، معلوم ہے کہ وہ خبیث ہے، معلوم ہے کہ وہ نجس ہے، معلوم ہے کہ وہ آنکھ جلائے گی، معلوم ہے کہ وہ خطرناک ہے. کبھی اس کے قریب نہیں جاتے. کیسے ہو سکتا ہے انسان گناہ کے قریب جائے جبکہ اس بات پہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹ کے اس کو حساب دینا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے. امام سجاد نے جہاد کیا ہے. مسجد میں بیٹھ کے خطاب کرنا آسان ہے، منبر پہ بیٹھ کے عزا خانے میں تقریر کرنا آسان ہے.
ظالم کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کوئی سید سجاد سے سیکھے. اور یہی امام حسین کا مقصد ہے. امام حسین جب نکلے ہیں، امام نے اپنا مقصد قدم قدم پہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. کوئی شک میں نہ رہے کہ امام حسین کا مقصد نہیں تھا اور عزاداری کا مقصد نہیں تھا. اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی صراحت کے ساتھ امام حسین نے اپنا مقصد اور اپنا ہدف بیان کیا ہے کہ کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا. یہ قرآن کی بھی سنت ہے، وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے، صراحت کے ساتھ بات کرتا ہے. اور یہ ناطق قرآن کی بھی سنت ہے. امام حسین نے کوئی ابہام نہیں رکھا، کوئی شک نہیں رکھا کہ کل کو کوئی اٹھ کر کہے امام حسین کا مقصد نہیں تھا، امام حسین کا ہدف نہیں تھا، عزاداری کا مقصد نہیں ہے. نہیں، عزاداری کا وہی مقصد ہے جو امام حسین کی قربانی کا مقصد تھا. یا حسین کا وہی ہدف ہے جو سید الشہداء کی قربانی کا ہدف تھا. اور سید الشہداء کی قربانی کا ہدف نہ مولوی سے پوچھے، نہ ذاکر سے پوچھے، نہ شاعر سے پوچھے، نہ نواخوان سے پوچھے. مولا حسین کی قربانی کا ہدف خود میرے مولا حسین سے پوچھے. مولا حسین نے کہا، میں نے کربلا کے رستے میں میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ رسول خدا نے اس جملات کو بیان کیا، من رعا سلطانن جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ اللہ کے عہدوں کو، اللہ کے وعدوں کو پلٹ رہا ہے، اللہ کے دین میں بدعات ایجاد کر رہا ہے، حق کو باطل کی جگہ پر اور باطل کو حق کی جگہ پر بٹھا رہا ہے، انحراف پیدا کر رہا ہے، اور وہ اس کے ظلم و ستم پر خاموش رہے. کون فرما رہا ہے؟ مولا حسین. کس کی زبانی؟ رسول کی زبانی. یہ مت سمجھو کہ صرف یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں، میرے نانا رسول کا دین یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے جد کے دین پر ہوں، میں اپنے بابا کے طریقے پر ہوں، میں اپنے نانا کے طریقے پر ہوں. کیا کہا؟ میرے نانا نے فرمایا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ اللہ کی حدود کو پلٹ رہا ہے، اللہ کے دین کو پلٹ رہا ہے، اور وہ اس کے ظلم و ستم پر خاموش رہے. توجہ کیجیے نا، اس کے ظلم و ستم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، تو یہ اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس خاموش شخص کو اسی ظالم شخص کے ساتھ محشور کرے. اللہ اس خاموش شخص کو اس ظالم شخص کے ساتھ محشور کرے، ساتھ ہمراہ محشور کرے، اس کے ساتھ رکھے گا. اللہ جو دیکھ رہا ہے کہ ظالم اللہ کے دین کو پامال کر رہا ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا، اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، اس کے خلاف اپنی زبان سے، اپنے عمل سے جہاد نہیں کر رہا. میرے مولا سجاد نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ خطیب باطل بات بیان کر رہا ہے، فوراً سے اسے روکا، فوراً سے اسے ٹوکا. میرے مولا نے 35 سال تک عزاداری کی ہے، آنسو بہائے ہیں، گریہ کیا ہے بے شک، اور ایسا گریہ کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. بلکہ عزاداری ہمیں دی ہے سید سجاد نے، لیکن جہاں پر سید سجاد نے ہمیں عزاداری دی ہے، ماتمداری دی ہے، جہاں پہ امام سجاد نے ہمیں شیخ کی عزاداری، شیخ پر گریہ کرنے کا ہنر سکھایا ہے، وہیں پر ہی امام سجاد کی سیرت میں باطل کے خلاف قیام ملتا ہے، باطل کے خلاف جہاد ملتا ہے، باطل کے خلاف بات کرنے کا سلیقہ ملتا ہے، باطل کے خلاف قیام کرنے کا طریقہ ملتا ہے. اور کس انداز میں، کس بہادری کے ساتھ، کس شجاعت کے ساتھ امام نے کہا، وَيْحَكَ يَا أَيُّهَا الْخَاطِبُ. شرم نہیں آتی ہے خطیب؟ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر بندوں کی مرضی خرید رہا ہے. آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، میری زندگی میں بھی ہوتا ہے. دنیا اور آخرت مقابلے پر آ جاتی ہے. وہاں پر کربلا سے مثال لے. ایک طرف عمر سعد ہے جو کیا کر رہا ہے، اے لوگوں گواہ رہنا کہ حسین کے خیمے کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. کیوں؟
تاکہ مجھے رے کی حکومت مل سکے. دنیا لے لی, آخرت کو چھوڑ دیا. ایک طرف حور کی مثال نظر آتی ہے, سب کچھ ہے, فوج ہے, لشکر ہے, دنیا ہے, پیسہ ہے, مال ہے, مقام ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, نام ہے, مقام ہے, اور کیا نہیں ہے حور کے پاس. فوج کا سپاہی سالار ہے لیکن مضطرب ہے, چکر کاٹ رہا ہے. بیٹا پوچھتا ہے بابا یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سارے کے سارے کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے, سارے کے سارے عرب میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے, تو میں آپ کا نام لیتا. آپ کل کی اس مختصر سی جنگ سے, جس میں تھوڑے سے لوگ سامنے بھوکے پیاسے ہیں, ان سے ڈر گئے؟ کہا نہیں بیٹا, میں ڈرا نہیں ہوں, لیکن میں دنیا اور آخرت کو مقابلے پر دیکھ رہا ہوں. ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف آخرت ہے. حور نے سکھایا کس طریقے سے دنیا کو ٹھکرا کر آخرت لے لو, تمہیں حسین دنیا بھی دے دیں گے. آج بتائیں حور کے پاس دنیا ہے یا نہیں ہے؟ کون سی نعمت ہے حور کے پاس دنیا کی جو نہیں ہے؟ جس کے در پر جانے کے لیے مومنین مشتاق ہوں, جس کے در پر کھڑے ہو کر امام سلام کریں, کیا کہیں؟ بے ابی انت و امی. امام معصوم کہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان. امام کہیں, جس کے بارے میں امام حسین کہیں اے حور تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے. امام حسین جس کو سند دیں, کون گنہگار خطاکار کل تک یزید کے لشکر میں بیویوں کا دل دکھانے والا, امام حسین کا رستہ روکنے والا. اتنے گناہ تو شاید ہم نے تصور بھی نہ کیے ہوں. امام کا رستہ روکے آ کر, اتنا بڑا گنہگار حسین نے کیسا معاف کیا ہے, کیا کرم کیا ہے حسین, کیا بخشا ہے حسین نے, کیا بخشا ہے. نادر بادشاہ ہے, بات آ گئی, سوچ کے نہیں آیا تھا. ظاہری طور پر شیعہ ہے, سمجھ نہیں آتا اس کو کہ سب کا مقام تو ٹھیک ہے, لیکن یہ حر کا اتنا مقام کیسے ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. کہا نبش قبر کیا جائے, حکم دیا, بادشاہ تھا, کون روکتا. ظاہری طور پہ شیعہ تھا لیکن عمل اس کا اپنا. نبش قبر کیا جائے. ہزاروں سالوں کے بعد حر کی قبر کو کھودا تو بدن تازہ موجود تھا, تر و تازہ. بادشاہ نے دیکھا کہ سر پہ ایک رومال بندھا ہوا. کہا یہ کیسا رومال ہے؟ ساتھ میں لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے. کہا شیعہ عالم کو بلایا جائے. شیعہ عالم کو بلایا گیا. عالم نے آ کر بتایا یہ حسین نے حور کو وہ تحفہ دیا جو کسی نبی کو نہیں ملا, کسی ولی کو نہیں ملا, کسی شہید کو نہیں ملا, حتیٰ کسی امام کو نہیں ملا. وہ تحفہ حسین نے حور کو دے دیا. کیا؟ جب حور کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا, حسین نے اپنی ماں زہرا کا رومال حور کی پیشانی پہ باندھ دیا. اللہ اکبر. کیا بخشا ہے حسین نے, کیا معاف کیا ہے حسین نے. آؤ تقدیر بنانے والوں حر کی تقدیر کو دیکھو. حر جیسی کسی کی تقدیر ہے تو لے کر آؤ. جو حسین کے دل در پہ سچے دل سے آ جائے, حسین پھر ایسے تقدیر بنا دیتے ہیں. کہا یہ رومال, بادشاہ کہتا ہے یہ رومال مجھے چاہیے, یہ رومال مجھے چاہیے. کیوں؟ میں اسے اپنی قبر میں رکھوں گا, یہ اگر رومال میری قبر میں رہا نا میری بخشش ہو جائے گی. کہا کھولا جائے, کھول کے مجھے دیا جائے. جیسے ہی رومال کی گڑا کو کھولا, عام کسی مردہ کا جسم ہوتا ہے گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, ہڈیاں زمین بوس ہو جاتی ہے, لیکن یہ حر کا بدن ہے. جیسے ہی رومال کھولا تازہ خون سر سے آنے لگا. خون کہاں باقی رہتا ہے جسم میں, تازہ خون بدن سے آنے لگا. بادشاہ نے کہا
کہ اس کے ماتھے پر دوسرا رومال باندھو. دوسرا رومال باندھا گیا, خون نہیں رکا. کہا رومال پر رومال باندھو, خون نہیں رکا. شاہی رومال, مہنگے رومال, قیمتی رومال باندھے گئے, خون نہیں رکا. عالم نے کہا اے بادشاہ, تجھے خدا کا واسطہ یہ رومال دوبارہ حر کے ماتھے پر باندھ دے. جب تک سیدہ کا رومال حر کے ماتھے پر نہیں آئے گا, حر کا خون نہیں رکے گا. حر کا خون نہیں رکے گا. یہ حسین نے حر کو تحفہ دیا تھا. یہ حسین نے حر کو قیمتی تحفہ دیا تھا. حر کو در بنا دیا, حر کو علیہ السلام بنا دیا حسین نے ایک لمحے کے اندر. یہی تو حسین کے اصحاب تھے کہ جب میرے مولا کا آخری وقت آیا ہے انہی کو یاد کیا ہے. این مسلم ابن عقیل, این ہانی ابن عروہ, این حبیب ابن مظاہر, این حر ابن یزید الریاحی. کہاں ہوں میرے شیرو, کہاں ہوں میرے دلیرو؟ جب تم لڑتے تھے میں تمہیں داد شجاعت دیتا تھا. آؤ ایک بھوکے کی جنگ دیکھو. اور جب لعین امام حسین کے حملے سے بچ بچ کر بھاگتے تھے نا, امام حسین کہتے تھے بھاگتے کہاں ہو, تم نے میرا عباس مار ڈالا. بھاگتے کہاں ہو, تم نے میرا قاسم مار ڈالا. بھاگتے کہاں ہو, تم نے میرا اکبر مار ڈالا. بھاگتے کہاں ہو, تم نے میرا عسکر مار ڈالا. آؤ سامنے آؤ, میں تمہیں بتاؤں کس طرح لڑتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں کس طرح مقابلہ کرتے ہیں. اور جب آواز آئی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, امام حسین نے آخری سجدہ کیا اور اب چاروں طرف سے تیر آئے ہیں, زخم وارد ہوئے ہیں. جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے غریب کو مارا, کسی نے پتھر مارا, روایت کے جملے ہیں, کسی نے عصا سے مارا, کسی نے کربلا کی گرم ریت کو اٹھا کر فاطمہ کے مظلوم لال پہ. اور جب حسین, آخری جملہ, اور جب حسین زخموں سے چور چور ہو کر زمین پہ گر گئے نا, اب سمجھ نہیں آتا حسین زندہ ہے یا حسین چل بسے. ایک لعین نے کہا میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا نہیں. کہا چلو خیموں پر حملہ کرو. حسین زخموں سے چور چور تھے. اٹھ کر کہتے ہیں خبردار اے ابو سفیان کی اولادو, ابھی میں زندہ ہوں, خیموں پر حملہ مت کرنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا بڑی قربانی دے دی, مولا بڑا جہاد کیا, لیکن جب خیموں پر حملے کی بات آئی آپ برداشت نہ کر سکے. ارے میں قربان جاؤں سید سجاد کی غربت پر. شام غریبہ سے کوفہ, کوفے سے شام, زینب بیردہ سکینہ کو تماچے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ذکر کو, ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تمام مومنین کی تمام مشکلات کو حل فرما. پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما. عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما. عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. دنیا میں جہاں جہاں پر مومنین آباد ہیں, کفر سے برسر پیکار لبنان, فلسطین, یمن, ایران کے مومنین پروردگار, فلسطین کے مظلوم عوام پروردگار, انہیں فتح و کامرانی عطا فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. آیت اللہ مجتبی خامنائی کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو مولا حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا کے ناصر و مددگاروں انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحوم سید
افضال احمد زیدی ابن ہلال احمد زیدی طلعت بیگم بنت تفضیل حسین شہدائے ملت کے لیے آپ کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من کر الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم